بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هذا سيد إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، ہمارے اپنے کچھ عزیز ساتھی تھے، کچھ دوست ہیں، انہوں نے یہ ہم سے گزارش کی تھی کہ واقعہ کربلا مجھے سننا ہے، داستان کربلا سننا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایک آدمی بھی اگر صحیح سے سننے والا بیٹھا رہے گا، میں انشاءاللہ پوری داستان کربلا سنا کر ہی رہوں گا۔ اب دعا یہ فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور مستند روایتوں کے ذیل میں اس واقعے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا، تمام علماء کرام کو سنا، بہت ساری مساجد کے منبروں سے آوازیں سنی، لیکن محسوس ہوا کہ ہر شخص، ہر کتاب کہیں نہ کہیں افراتفری کی شکار ہے۔ شیعوں کی کتابیں پڑھی، سنیوں کی کتابیں پڑھی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے غلو کیا گیا ہے، صحیح بات دونوں جگہ نہیں مل سکتی۔ اور کتابیں تلاش کی گئیں اور کتابیں تلاش کی گئیں، بڑی مشکل سے جا کر کے میں مستند روایتوں تک پہنچا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں مختصر الفاظ میں، ان کو بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر الفاظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ہمتن گوشی کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ لیکن آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سننے سے پہلے یہ دھیان رکھیے گا کہ دیکھو خلافت کس طرح سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیسے آئے۔ آپ علیہ السلام کی اصل زندگی جو مدینے کی ہے، نبوت کے بعد کی، وہ 13 سال ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکے میں 13 سال گزارے، اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں قابل احترام۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، بعثت سے پہلے 4 مہینوں کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اور اچھائی اور کہنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کسی قسم کی خرافات نہیں کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کا وہ احترام واجب سمجھتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، اور تیسرا رجب المرج، تیسرا محرم الحرام، اور چوتھا رجب المرجب۔ پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور مظلومانہ اور بہت دردمندانہ اور بہت کہنا چاہیے المناک یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے جو بیان کرنے والا ہے اس کو بھی اپنے ضبط کے بندھن کو باندھنا پڑتا ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اپنے آنکھوں کا جو پانی ہے اس کو روک کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مکے میں 13 سال رہے، وہاں سے مدینے کی طرف چل کر کے آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام 10 سال مدینے میں آپ نے گزارے ہیں، اور جب مدینے میں آپ داخل ہوئے ہیں تو 3 قبیلے یہودیوں کے، بڑے قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ پہلا قبیلہ بنو قریظہ کا، دوسرا قبیلہ جس کو کہا جاتا ہے بنو نذیر، اور تیسرا قبیلہ جس کو بنو قینقاع کہا جاتا ہے۔ یہی اصل یہودی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو ان لوگوں سے ملاقات کی، یہودیوں سے، اور کہا کہ دیکھو آپ مجھے کسی طرح سے پریشان نہیں کرنا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کسی طرح سے ہمارے اوپر
انگشت نمائی نہ کرنا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر کے آپ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر کے گویا کہ معاہدہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو اطلاع ملی کہ یہی یہودی جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے اور کفار کے ساتھ میں، مشرکین کے ساتھ میں انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ سازشیں رچتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودی آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ صلح کرا دیجئے، کیونکہ آپ سے اچھا صلح کرانے والا میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام صلح کی غرض سے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ یہودیوں نے سازش رچی کہ دیوار کو آپ کے اوپر گرا دیا جائے جس سے آپ شہید ہو جائے۔ دوسری سازش یہ کر رہے تھے کہ دیوار نہ گرے تو بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دیا جائے کہ آپ شہید ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فوراً آپ کو اطلاع کی، اللہ نے باخبر کیا کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں اور یہ سازشیں رچی جا رہی، یہاں سے ہٹو۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے۔ دوسرے موقع پر، تیسرے موقع پر، چوتھے موقع پر، الغرض بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف ان لوگوں نے پہنچانی چاہیے لیکن نہیں پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے باخبر کر دیا، ہر جگہ اس پریشانی سے بچتے رہے۔ آپ علیہ السلام اب دنیا سے رخصت ہو رہے، تو رخصت ہوتے وقت ایک وصیت فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، 2 سال حکومت کی ہے۔ 2 سال حکومت کے بعد تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، 10 سال حکومت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر بیٹھے، خلافت کرنی شروع کی اور 22 لاکھ مربع میل پر، دھیان رکھیے گا، 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا اور یہودیوں کو مکے اور مدینے سے حضور کی وصیت پوری کرتے ہوئے ان کو باہر نکال دیا۔ کون ہے؟ مدینے کے 3 قبیلے، دھیان رکھیے گا، 3 قبیلے ہیں مدینے کے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی وصیت کے مطابق مکے اور مدینے سے باہر نکال دیا۔ ان کو تکلیف ہو گئی، کوئی عراق چلا گیا، کوئی ملک شام چلا گیا اور کوئی کوفہ میں رہنے لگا۔ کوفہ میں جو رہتے تھے یہودی، ان میں ایک شخص یہودی کھڑا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ اصل کھیل اسی کا ہے، حضرت حسن، حسین، معاویہ جتنے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کھیل کھیلے گا۔ اس نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے سوچا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی خلافت مکمل کی، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ 2 صحابی دنیا سے چلے گئے، تیسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہیں، خلافت کر رہے ہیں، 10 سال خلافت کے نکل گئے، 12.5 سال ٹوٹل مدت ہے۔ مکمل مدت خلافت کی حضرت عثمان کی 12.5 سال ہے۔ 2 سال ابو بکر، 2 سال حضرت عمر اور 10 سال حضرت عمر اور 12.5 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، تو کتنے ہو گئے؟ 24.5 سال۔ 24.5 سال مدت کے پورے ہو، خلافت کے پورے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں رہ رہا تھا، اس نے سازش رچنا شروع کر دی۔ سازش یہ رچی اس نے کہ مسلمانوں کا لباس پہنا، مسلمانوں کا لباس زیب تن کر کے 9 مسلم جو ہوتے تھے، نئے جو لوگ ایمان لے کر کے آتے تھے، ان کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو ہر رسول کا، ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نبی کے خلیفہ بھی نہیں ہے، نبی کے نائب بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا نائب ہونا چاہیے، ان کو خلافت کی کرسی ملنی چاہیے۔ تمام 9 مسلم لوگوں کو جا کر کے سمجھاتا، کبھی عراق جاتا، کبھی مکے آتا، کبھی ملک شام جاتا اور یہی تبلیغ کرتا رہا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حج کا موقع آ گیا۔
حج کے موقع پر اب 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکل چکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12.5 سال پورے ہونے والے ہیں. مکے حج کے موسم میں مدینے کے سارے لوگ، تقریباً زیادہ تر لوگ حج کے ارادے سے مکے چلے گئے. بہت ساری عورتیں بھی مدینے کی حج کے ارادے سے مکے چلی گئیں. عبداللہ ابن سبا کے چاہنے والے اور اس کے ساتھ کچھ نو مسلم بھی یہ کہہ کر کے کہ حضرت علی کو کرسی دلوانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے آ گئے 2000 کا لشکر لے کر کے. کوفے کے مسلمانوں نے، جو پرانے مسلمان تھے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگے 2000 لوگ کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. لیکن یہ مکے نہیں گئے، مدینے آ گئے، یہی رک گئے. انہوں نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ جو یہ کرسی پر بیٹھے ہیں آپ اس سے استعفا دے دیجئے ورنہ ہم آپ کو شہید کر دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایک موقع پر ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عثمان آپ کو خلافت کی کرسی، خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، آپ خلافت کی قمیص کو پہن لینا، اور پھر کچھ لوگ آئیں گے آپ سے کہیں گے اس خلافت کے لباس کو، خلافت کی قمیص کو اتارو، آپ اتارنا نہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا دی، میں کسی طرح سے خلافت کی کرسی سے نہیں اتروں گا، خلافت کی قمیص نہیں اتاروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بیٹھا دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. 12.5 سال پورے ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، 4.5 سال حکومت کی ہے. 4.5 سال حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. یہیں سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا بھی شروع ہو گیا رضی اللہ عنہما. حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کہ آپ جو حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے آپ ان کو سبائیوں کو قتل کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مدینے پہ انہی کا زور ہے. آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ وہی لوگ مدینے میں ہیں، 2000 کا لشکر ان کا موجود ہے، اور مدینے کے لوگ کہاں ہیں؟ مدینے کے لوگ کہاں گئے؟ حج کرنے گئے ہوئے ہیں. تو مدینے کے لوگ حج کرنے گئے ہیں، ان کا زور ہے یہاں پر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہاں پر ان کی طاقت زیادہ ہے، ہم کچھ کریں گے وہ ہمیں شہید کر دیں گے، پھر پورا مدینہ ان کے حوالے ہو جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں آپ لوگ، بس یہی غلطی ہوئی، یہی حضرت علی حضرت معاویہ کے جھگڑے کا سبب بنی، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا، آگے چلتے ہیں. سن 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. سن 40 ہجری میں، سن 40 ہجری میں 11 یا 21 رمضان کو، سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا. کس نے شہید کیا؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے جاتے تھے، جس راستے سے اسی راستے پر یہ کھڑا ہو گیا. اس نے رات کے اندھیرے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اور سینے پر وار کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. زخمی ہو کر کے گھر لائے گئے، اٹھا کر کے لایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا انہی زخموں میں انتقال ہو جائے تو عبد الرحمن ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دینا، لیکن اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر میرے زخم ٹھیک ہو جائے، پھر انتقال ہو، اس کو چھوڑ دینا. کتنا بہترین فیصلہ تھا. اسی لیے تو فرمایا گیا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری وصیت کی کہ میرے بعد میں میرے بڑے بیٹے حضرت حسن کی خلافت ملے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4.5 سال حکومت کی ہے. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. فرمایا کہ 4.5 سال حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے حکومت کی
اور پھر ایک خیال ذہن میں یہ آیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا تو اتنا لمبا چوڑا چھڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے تاریخ میں اتنے زیادہ مسلمان آپس کی لڑائی میں کبھی شہید نہیں ہوئے جتنے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ تقریباً 80,000 صحابہ اور تابعین آپس کی لڑائی میں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 80,000، اندازہ لگائیے، وہ صحابی ہیں اور یہ وہ تابعین ہیں کہ جس صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس صف کے پرخچے اڑا دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے مضبوط صحابہ، ایسے مضبوط صحابہ دنیا سے چلے گئے، کس بنا پر؟ چھوٹی سی غلطی کی بنا پر۔ خیر، وہ اپنی اجتہادی غلطی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی آیا کہ اتنی بڑی لڑائی اس کو صلح میں کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے۔ صلح کیا کرنی تھی؟ آپ علیہ، اچھا ایک بات اور بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا تھا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد میں صرف 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی۔ آپ کی یہ پیشین گوئی پوری ہو رہی تھی کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی تو 30 سال پورے ہونے لگے، تقریباً 1-2 مہینے چھوڑ کے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے، ان سے بیعت ہو جاؤں تاکہ جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ان کا سوچنا، میں نے حدیث تلاوت کی تھی، آدھی حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، کس کام کے لیے؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ میرا بیٹا 2 بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان میں فیصلہ کرائے گا۔ نہیں سمجھے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حضور کی حدیث کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی بات جھوٹی ہے اور ہمارے حضور کی بات سچی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یہ سن 41 ہجری کی بات ہے۔ سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے گویا کہ ایک کلمے پر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو گئے۔ کون سی ساری دنیا؟ عراق، ملک شام، کوفہ، مکہ اور مدینہ، یہ سب جمع ہو گئے ایک کلمے پر، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ ابھی آپ نے سنا تھا، میں نے کچھ کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کتنے اس پر پھیلائی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں سب متفق ہوئے ہیں حضرت معاویہ کی خلافت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سن 41 میں متفق ہوئے اور سن 60 ہجری تک یعنی 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور 19 سال میں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا چوچرا نہیں ہوا۔ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آگے کیا ہوا آپ سن کے ہوش اڑنے والے ہیں آپ کے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 19 سال میں کیا کیا؟ اس 19 سال میں یہ کیا کہ 64.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت ہو گئی۔ نہیں سمجھے حضرت؟ 64.5 لاکھ مربع میل معلوم کتنا ہوا؟ آدھی دنیا سے زیادہ۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ اور ہمیں اس لیے معلوم نہیں کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ 19 سال کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم کو لہرایا۔ کس نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب انتقال قریب ہے۔ کچھ صحابہ کرام ہیں اور کچھ تابعین ہیں، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہو، یہ جھگڑا نہ ہو، پھر دوبارہ جھگڑا شروع نہ ہو جائے۔ جس طرح ابھی خلافت چل رہی ہے، سارے مسلمان ایک خلافت پر جمع ہیں، اسی طرح سے جمع رہیں،
اس لیے آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ بنا دیجئے، اپنا کوئی جانشین بنا دیجئے۔ بس یہیں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اب حضرت حسین بھی بیچ میں آ جائیں گے، یزید بھی آ جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا، انہوں نے یہ بھی مشورہ دے دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو ہی حاکم بنا دو، اسی کو خلیفہ بنا دو۔ یہاں بیچ میں بہت ساری ہسٹری ہے، میں نے گول کر دی ہے، کسی موقع پر پھر بتاؤں گا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی طرف سے بیعت لینا شروع کر دی۔ کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آئے، مکہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آئے، یہ کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یزید نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید نے کوفہ کے مدینے کے گورنر، مدینے میں گورنر تھے عمرو ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان، مدینے کے گورنر ہیں، ان کو خط لکھا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان تمام لوگوں سے بیعت لے لو ہمارے لیے۔ یزید جب کرسی پر بیٹھا تو کوفہ کے کچھ مسلمان، عراق کے ملک شام میں یزید تھا، یہ تو سارے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اس کو اپنا بادشاہ مان چکے تھے، اپنا خلیفہ مان چکے تھے، لیکن مدینے کے لوگوں نے نہیں مانا تھا، مکے کے لوگوں نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، خبر اڑائی بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد میں کوفہ کے کچھ لوگ بھی حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھ رہے تھے بھی انتقال نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے اس نے وہاں سے خط بھیجا، کہاں؟ مدینے، کس کے پاس میں؟ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کے پاس میں، کہ جلدی سے بیعت لے لو اور ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رات کا موقع تھا، رات کا وقت تھا، یزید ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ بعد کے مسلمانوں سے بعد میں بیعت لینا، پہلے ان چار سے لے لو، کیونکہ یہی چار پوری کمان سنبھال رہے ہیں۔ چار کون ہیں؟ حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابن عباس بھی ہیں، تو یہ پانچ ہیں، تاریخ کی کتابیں میں الگ الگ لکھا۔ بہرحال کا ان چاروں سے آپ خلافت جلدی بیعت لے لو، کیونکہ یہی اصل کمانڈر ہے۔ ولید ابن عتبہ نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں، حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مسجد میں تھے، بلانے والا شخص مسجد میں پہنچا، ان کو بلایا کہ چلو ولید نے بلایا ہے۔ اب حضرت حسین کی فراست اور ذکاوت دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ اتنی رات میں بلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہو، مجھے ایسا لگتا ہے حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے ایسا لگتا ہے یزید نے خط بھیجا، اور کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یا تو قتل کریں گے یا تو بیعت لیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتے ہیں، ولید کے دروازے پر نوجوانوں کو کھڑا کر دیں گے، میں اندر جاؤں گا، اگر لڑائی ہوئی تو میں آواز دے دوں گا سب لوگ آ جانا، اور اگر لڑائی نہیں ہوئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح تمام نوجوانوں کو جمع کیا اور چپکے سے گیٹ پر کھڑا کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ آپ نے پوچھا ولید سے کیا بات ہے، اتنی رات میں کیوں بلایا؟ اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ پڑھی، اس کے بعد میں ولید نے یہ کہا کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ آپ کو بیعت کروں، بیعت کے لیے مجبور کروں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے، ذکاوت سے یہ فرمایا، واہ سبحان اللہ، اتنے بڑے آدمی کو رات کے اندھیرے میں بیعت کرتے ہو، صبح بیعت کرنا سب کے سامنے، تب مزہ ہے نا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، بڑے آدمی کو بڑے ہی موقع پر بیعت کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے مروان نے ولید سے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو، یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔
تو حضرت حسین نے مروان سے کہا تو کون ہوتا ہے قتل کی دھمکی دینے والا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ اور یہ کہہ کر کے حضرت حسین واپس لوٹ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے نوجوان اپنے گھر چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تیاری کی اور مکے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی تیاری کی، مکے چلے گئے۔ دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ پریشانی ہوگی، یہ بیعت کے لیے مجبور کریں گے، سب مکے چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، سب مکے پہنچ گئے۔ یزید کو پتا چلا کہ ولید نے حضرت حسین کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈھیلا پن کیا ہے اور ان کو بیعت کے ساتھ موقع مل رہا تھا، بیعت نہیں کرا سکا، تو ان کو معزول کر دیا اور ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو معزول کر کے اب جو گورنر بنایا ہے وہ بنایا ہے عمرو ابن سعید اشدق کو۔ عمرو ابن سعید اشدق کو گورنر بنایا اور ان کے پولیس کا افسر جو بنایا وہ عمرو ابن زبیر کو۔ عمرو ابن زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے عمرو ابن زبیر مکہ چلا گیا۔ وہاں لوگوں نے سمجھایا کہ مکہ کی حدود اللہ کی حدود ہے، اس کو نہ توڑنا ورنہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ یہ مکے کے باہر ٹھہر گیا، اس نے قاصد بھیجا کہ ہم 2000 لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے مکہ میں۔ عبداللہ ابن زبیر سے کہا باہر آ جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا باہر آ جاؤ۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے کچھ جوان اکٹھا کیے مضبوط قسم کے اور 2000 کی جو فوج باہر کھڑی تھی مکے کے باہر ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ چند لمحے نہیں لگے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جوانوں نے ان 2000 کو شکست دے دی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، بڑے مضبوط سپاہی تھے۔ اب کیا ہوا؟ ادھر کوفہ میں یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ مکہ کے بہت سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، وہ اپنا خلیفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے اور خط لکھنا شروع کیے۔ خط لکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میری طرف تشریف لے آئیں، جلدی سے کوفہ آ جائیں۔ یہاں کے گورنر چیف منسٹر جو ہے وہ ہے نعمان ابن بشیر، صحابی ہیں، ہم ان کو ہٹوا دیں گے اور آپ کو یہاں کا حاکم بنا دیں گے، یہاں کا گورنر بنا دیں گے، چیف منسٹر بنا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب لوگوں کو تیار کیا اور جانے لگے۔ صحابہ کرام نے منع فرمایا نہیں جاؤ گے، فرمایا نہیں جاؤ گے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ قصہ مختصر، بہت ساری تاریخ چھوٹ رہی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا، وہاں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور حالات اچھے لگیں تو مجھے خط لکھ کے بھیجنا، میں آ جاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل وہاں گئے، ایک شخص ہے مختار، ان کے گھر جا کر کے قیام کیا اور پہلے دن میں تقریباً 12,000 لوگوں نے کوفہ میں بیعت کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چچا زاد بھائی ہیں مسلم ابن عقیل، انہوں نے دیکھا 12,000 لوگ بیعت ہو گئے، دوسرے دن 18,000 ہو گئے، تو جلدی سے خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، ساتھ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، ان کے بچے تھے، بولے ہم بھی چلیں گے۔ مسلم ابن عقیل کے بھائی بہن تھے، بولے ہم بھی چلیں گے۔ کچھ کوفہ کے لوگ تھے، بولے ہم بھی چلیں گے۔ تو کل ملا کر کے 150 کی تعداد ہو گئی۔ کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والوں کی تعداد 150 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، چلے 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 مقام قادسیہ پر پہنچے۔ ادھر یزید کو، ادھر نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے چیف منسٹر ہیں، ان کو اطلاع ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں مسلم ابن عقیل، صحابی ہیں، اپنے دامن کو داغدار کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اعلان کیا میں نے سنا ہے ہمارے شہر میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کوشش کریں گے اس کو سدھارنے کی۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے میں لکھ کے لایا تھا بھول گیا، جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم ابن سعید حضرمی۔
جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم ابن سعید حضرمی، اس نے کیا کہا، یزید کو خط لکھ دیا اور کہا کہ نعمان ابن بشیر حضرت حسین کے معاملے میں ڈھیلا پن کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوفہ کی کچھ ضرورت ہے تو ایک مضبوط لیڈر بھیجو، چیف منسٹر مضبوط بنا کے بھیجو، شاید اتر پردیش کے جیسا مضبوط لیڈر بنا کے بھیجو۔ تو یزید نے کیا کیا، عبید اللہ ابن زیاد زانی کی اولاد، اس کو بنا کر کے بھیج دیا۔ جب اس کو گورنر بنا کے بھیجا، اس نے کالا نقاب چہرے پہ لگایا، پورے کوفہ کا، بیچ میں بہت تاریخ ہے، 2 جگہ کا، میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے، 2 جگہ کا، بصرہ کا اور کوفہ کا گورنر اسی کو بنا دیا۔ گورنر چیف منسٹر کو کہتے ہیں، چیف منسٹر اس کو بنایا عبید اللہ ابن زیاد کو، اس نے چہرے پہ کالا نقاب لگایا، پورے کوفہ کا طواف کیا، دیکھا سب حضرت حسین کے ساتھ میں ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تھوڑے بہت لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سب معائنہ کر کے صبح کو یہ منبر پہ چڑھا اور خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا، میں نے سنا ہے اے لوگوں، مجھے یزید نے حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، جس کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا ہو میں اس کو انصاف دلاؤں گا، اس لیے بھیجا گیا ہوں، جس کے بارے میں مجھے شبہ ہو یا جس نے ظلم کیا ہو اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ہاں، میں نے سنا ہے آپ کے شہر میں کوئی دوسرا آدمی رہ رہا ہے، میں چودھریوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، یہ جتنے بھی چودھری ہیں، یہ بڑے بڑے، ان کے گھر اگر کوئی مہمان چھپا ہوا ہو تو اس کو ہمارے پاس لا کر کے حاضر کر دو، ورنہ ان چودھریوں کو انہی کے دروازے پہ سولی پہ چڑھا دوں گا۔ یہ خطبہ تھوڑا مشکل تھا، تھوڑا خطرناک تھا، کوفہ کے لوگ ڈر گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مسلم ابن عقیل مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، پہلے دن 18,000 کا لشکر ہے، دوسرے دن 12,000، تیسرے دن 6,000، اور 5ویں دن پیچھے مڑ کے دیکھا فقط 4 آدمی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے والے کون کون تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور بھی دیگر صحابی ہیں، انہوں نے سب نے سمجھایا کہ کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ کوفہ نہ جائیں، کیوں، الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ بزدل ہیں، ان کی آنکھوں میں وفا کا بال نہیں ہے، بڑے بے وفا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا سب یزید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ابا کو قتل کر دیا، آپ کے بڑے بھائی کو بے یار مددگار چھوڑ دیا، آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، میرے خدا کے لیے میری بات مان لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا تھا، لیکن نہیں، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، میں خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور چلے جا رہے ہیں۔ پہنچ گئے مقام قادسیہ پر۔ ادھر مسلم ابن عقیل نے جب دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، ایک خط لکھا جلدی سے، اور خط لکھ کر کے حضرت حسین کے پاس روانہ کیا کہ جہاں کہیں ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ، یہ لوگ بے وفا ہیں۔ یہ 18,000 جو تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، اس وقت میں تنے تنہا ہوں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی پورے کوفہ میں نہیں تھا سوائے ایک آدمی کے، اور ان کا نام ہے ہانی ابن عروہ۔ ادھر یزید نے اعلان کر دیا، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل مل نہیں رہے تھے، یزید نے اعلان کر دیا کہ جس کے گھر پہ ملے میں اس کو بھی پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ اب بیچ میں پھر تاریخ ہے بہت ساری، میں گول کرتا ہوں۔ یزید نے ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا، مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ پیچھے سے اطلاع ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے چچا زاد بھائی شہید کر دیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قادسیہ پر ہیں ابھی۔ آپ نے دیکھا تو سوچا جلدی سے پیچھے چلے جائیں، لیکن مسلم ابن عقیل کے بچوں نے کہا نہیں، ہم تو اب جائیں گے نہیں، میرے باپ کو جنہوں نے شہید کر دیا ہے میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں ان کو قتل کر کے آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں بھی ہمارے محمد عربی کا خون تھا، بے وفائی تو نہیں تھی، کہاں بات تو خیر صحیح ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ اب چلے گئے بدلہ لینے کے لیے۔ آگے دیکھا کہ 1,000 کا لشکر حر ابن یزید لے کر کے آ گیا، اور یہ جو 150 لوگ ہیں 40 گھوڑے ہیں، باقی سب پیدل چل رہے ہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، بالکل خالی ہے۔ راستے کے جو سفر کے معمول کے سفر سے حفاظت کے جانوروں سے بچنے کے لیے ہتھیار لیے جاتے ہیں بس وہی تھے، دشمن سے جب جنگ ہوتی ہے وہ ہتھیار الگ ہوتے ہیں، وہ والے نہیں تھے ان کے پاس میں، بولے کوئی بات نہیں، انہی سے کام چلے گا۔ تو حر ابن یزید کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا یہ کہہ کر کے جاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو روک لینا جب تک کہ وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔
ادھر عبداللہ ابن زبیر، ادھر جو گورنر ہے یہاں کا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 کا لشکر عمرو ابن سعد ابی وقاص کو دے کر کے مجبور کر کے بھیجا کہ جاؤ اور حضرت حسین کو جا کر کے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، اگر وہ کوفہ میں داخل ہو گئے تو ہماری ساری حکومت برباد ہو جائے گی۔ عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ تو عمرو ابن سعد یہ 4000 کا لشکر لے کر کے آئے اور 4000 کا لشکر لے کر کے حضرت حسین کو گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قصہ مختصر کہ اب میں پریشانی میں ہوں، تو 3 شرط رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو، یعنی مکے سے آیا ہوں مکے واپس لوٹ جانے دو۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، یزید کا اور میرا معاملہ جو ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ حضرت ایسا کرو کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ عمرو ابن سعد ابی وقاص یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے لڑائی نہ ہو۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا اور یزید کو کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو اب یہاں صلح ہونے والی ہے تو صلح کر لی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی دل بدل گیا کہ ان کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہے شمر ذل جوشن، سب سے بڑا بے وفا ہے۔ اس نے کیا کہا، نہیں، یزید کے پاس جائیں گے تو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، مکے واپس جائیں گے تو بھی بیعت ہو کے جائیں گے، چاہے وہ اسلامی سرحد پر جائیں تو بھی بیعت ہو کر کے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر کے سنایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے میں اس زانی کی اولاد پر کسی طرح بیعت نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں آل رسول جو ہوں۔ اب جب یہ کہا کہ میں آل رسول ہوں، اس زانی اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگا، تو اس نے ایک آرڈر دیا کہ ان کا کھانا پانی روک دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 72 جوان وہ ہیں جو لڑنے والے ہیں، 72 افراد ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں۔ کہا کہ وہ پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، پاس میں دریا ہے، کوفہ کے پاس میں دریا ہے، وہاں سے یہ پانی بھرنے جاتے تو عمرو ابن سعد ابی وقاص کا لشکر ان کے مٹکوں پر، ان کے گھڑوں پر نشانہ لگا کر کے ان کے گھڑوں کو پھوڑ دیتا، پانی بھرنے نہیں دیتا۔ 20 30 آدمی آتے کچھ پانی مل جائے لیکن نہیں ملتا۔ بسا اوقات تاریخ میں الگ الگ دن لکھے ہیں، کسی نے کوئی دن لکھے ہیں، کسی نے کتنے دن لکھے ہیں، لیکن صحیح بات مستند روایت کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 دن پانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملا۔ اب جب 3 دن پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ جب 9 محرم آ گئی، اب بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے۔ فرمایا کہ جب 9 محرم آ گئی، 9 محرم کو یہ سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، صف بندی کر لی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ و استغفار کرنے کی اجازت دے دی جائے، کل صبح سے لڑائی ہوگی۔ ان لوگوں نے اجازت دے دی، خاص کر عمرو ابن ابی وقاص نے۔ یہ تھوڑے نرم دل کے تھے، یہ چاہتے تھے آخری دم تک چاہتے رہے صلح ہو جائے، لیکن نہیں ہوئی، اور انہی کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو مجبور کر کے کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن خیر جو قسمت میں تھا وہ ہونا تھا۔ رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب نمازیں پڑھی، ساری فیملی نے مل کر کے اللہ سے دعا مانگی، خوب آہ گزاری کی، اپنے گناہوں پر جو بھی تھے اللہ سے خوب توبہ استغفار کی، اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً صف بنا دی، دشمنوں نے صف بنا دی، اور صف بنا کر کے کوشش کرنے لگے کسی طرح سے لڑائی شروع ہو جائے۔ اور پھر پہلا شخص جس کا نام ہے شمر ذل جوشن، اس نے تیر پھینک کر کے ابتدا کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے ابتدا کرو، لیکن نہیں کرتے ہیں، کہنے نہیں میں ابتدا نہیں کروں گا، اللہ کے یہاں جواب کون دے گا، وہ ابتدا کریں گے، میں دفاع کروں گا۔ جب انہوں نے تیر سے حملہ کیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے بھی اپنا دفاع کرنا چاہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ظہر تک ہمارے تقریباً سارے آدمی شہید ہو چکے تھے، اور
فریق مخالف کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 آدمیوں کے ساتھ مل کر کے ان کے 86 آدمیوں کو جہنم رسید کیا۔ یہ 72 آدمی ہیں، 72 آدمیوں نے 86 آدمیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی کسی کے قبضے میں آنے والے نہیں تھے، اور سچ بات یہ ہے کوئی چاہتا بھی نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ سے زخمی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی۔ اب یہاں تاریخ بہت مختلف ہے، ہمیں صحیح روایت نہیں مل سکی ہے، لیکن ایک تاریخ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس پر مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، لیکن بہرحال سنا دیتا ہوں کیونکہ جب کوئی مستند روایت نہیں ملی ہے تو میں یہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے مقابل پہ آتے ہیں تو وہ چھوڑ کے میدان بھاگ جاتا ہے، یا تو تہ تلوار آ جاتا ہے یا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی، پہلی رکعت کا سجدہ تھا، تو 2 شخص ہیں، ایک کا نام ہے سنان، تاریخ میں نام بھی الگ الگ ہے، ایک کا نام ہے سنان ابن انس اور کہیں لکھا ہوا ہے سنان ابن عروہ، کہیں یہ لکھا ہوا ہے اور کہیں لکھا ہے سنان ابن مالک۔ تو بہرحال سنان ابن انس نے ایک تیر مارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی میں لگا، سجدے کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مقابلہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا تیر شمر ذل جوشن نے مارا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں لگا، ادھر سے ادھر نکل گیا۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ اور چھوٹ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر سے پہلے اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ، علی اصغر جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو 3 دن سے کیا کئی دنوں سے کچھ کھانے اور پینے کو نہیں ملا تھا، پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر آ گئی تھی۔ ان کی عمر 2 سال کچھ مہینے کی تھی، ان کی عمر 2 سال کچھ مہینے کی تھی، اور یہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ گئی تھی۔ حضرت حسین کی جو بیوی ہے ان کے سینے میں دودھ نہیں رہا تھا کیونکہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا، اور جب ماں کو کچھ نہ ملے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو یوں پکڑ کر کے یوں اٹھایا اور کہا، اے کوفہ کے لوگوں، آپ نے ہمیں خط بھیجے اور 12,000 خط بھیجے، آپ لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا، ہم کو دھوکے سے بلایا، ہماری مخالفت کی، ہمارے معاہدے کو توڑا، بیعت کو توڑا، اور اب بے وفائی کر کے ہم سب کو شہید کر چکے ہو، میرا یہ چھوٹا بیٹا رہ گیا ہے، اس کو بھی آپ شہید کرنا چاہتے ہو، آپ کم سے کم دیکھو تو صحیح اس میں قصور کیا ہے، اس کی زبان باہر آ گئی ہے، اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تو پھر کسی شاعر نے کیا کہا تھا، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ایک شخص نے تیر کھینچ کر کے مارا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں اتر گیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 2 سال کچھ مہینے کے تھے، پانی مانگا تھا تو اس نے تیر دیا اور اس کے حلق میں اتار دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ خون میں لت پت ہو گئے، اپنے بچے کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ جھولی اٹھائے ہوئے بچے کو دکھاتے ہیں، اللہ میرے خون ہاتھ میں لت پت ہیں، آپ قیامت کے دن گواہ رہنا، اللہ آپ قیامت کے دن گواہ رہنا، اللہ آپ اس کا بدلہ لے لیجئے گا، اور جس طرح میرے بچے کے ساتھ انہوں نے کیا ہے آپ بھی ان کے ساتھ یہی حشر کریے گا۔ یہ کہہ کر کے اپنے بچے کو لاش جہاں رکھی ہوئی تھی لاش وہاں برابر میں لٹا دیا، اور جا کر کے خود نماز پڑھنے لگے۔ تو خود بھی جب شہید کیے گئے اور جب شہید ہو گئے، سجدے میں دم توڑ دیا، سجدے میں جام شہادت کو پی لیا، تو کمبختوں کو اب بھی سکون نہیں ملا، آگے بڑھے، اور ایک شخص ہے جس کا پھر میں نام لیتا ہوں، سنان ابن انس، اور دوسرا شخص ہے قولی ابن یزید، یہ دونوں آگے بڑھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑے اور گردن کاٹ کر کے الگ کر دی۔ آل رسول کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی۔ آپ دیکھو عورتوں کا صبر دیکھو،
عورتوں کا ضبط دیکھو، کسی طرح کا کوئی آہ بکا نہیں، کوئی واویلا نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی، ایک خطبہ دیا اور کہنے لگی او ظالموں، میرے بھائی کو بلایا آپ نے، میرے بھائی کے ساتھ غداری آپ نے کی، ہمارے سب جوانوں کو شہید کر دیا، ایک جوان فقط ہمارے پاس میں موجود ہے، اس کے علاوہ سب کو شہید کر دیا، اور اب میرے بھائی سے سکون نہیں ملا تو میرے بھائی کی گردن کو بھی الگ کر دیا۔ اللہ آپ کو اچھا نہ رکھے، اللہ آپ کو قرآن کا حافظ نہ بنائے، اللہ آپ کو اسی طرح سے رکھے اور اسی طرح سے آپ کو جس طرح ہمارے بھائیوں کے ساتھ حشر کیا ہے آپ کے ساتھ بھی کیا جائے۔ حضرت قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہاتھ میں چھڑی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر ماری، تو زید ابن ارقم نے کہا او ظالم، اس ہونٹ پر اپنی چھڑی کو مت مار، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، او ظالم ایسا تو نہ کر، اور یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو باہر لایا گیا، یزید کے پاس ملک شام لے جانا ہے۔ حضرت زینب نے دیکھا، اس کے بعد کوفہ کی عورتوں نے دیکھا کہ آپ کا سر مبارک تھالی میں رکھا ہوا ہے، یزید کی طرف ملک شام لے جایا جا رہا ہے۔ کوفہ کی عورتوں نے دامن چاک کر لیے، ماتم کرنے لگی اور کہنے لگی ہائے حسین یا حسین یا حسین، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ حضرت زینب نے دوسرا خطبہ دیا اور دوسرے خطبے میں کہا کہ او ظالموں، کوفہ کی عورتوں، بلایا تم نے میرے بھائی کو تھا، بلایا تم نے مجھے تھا، میرے سارے لوگوں کو مروا دیا، میرے سارے لوگوں سے بے وفائی بھی آپ نے کی ہے، اور اب ماتم کرتی ہو، اپنے سینے کو ٹوٹتی ہو۔ اے اللہ، قیامت تک یہی سینے ہوں، یہی ہاتھ ہوں، اور ان کے ساتھ اسی طرح کرتے رہیے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بددعا، ملک شام کی طرف یہ سر لے جایا جا رہا ہے، تمام عورتیں آل رسول کی سب ساتھ میں ہیں، یزید کے پاس سر پہنچا، اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اس نے بھی ہونٹوں پہ لگانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہاں بھی ایک اور صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے نہیں، یہ حرکت نہیں کرنا، میں نے ان کے ساتھ حضور کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، یہ حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ برا ہوا عبید اللہ ابن زیاد، تیری ماں تجھے روئے، میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہ کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان سب کو شہید کر دینا، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ ان کو پکڑ کر کے میرے پاس پہنچا دینا، تو نے یہ کیا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا، آپ یزید سامنے سر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ سر کو دیکھنا چاہتی تھی، چھوٹی تھیں، وہ اچک اچک کر کے دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن سر دکھ نہیں رہا تھا، یزید سامنے کھڑا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا کسی بھی عورت کو سر نہ دکھے، لیکن چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے دیکھا سر دکھ گیا تو ان کے منہ سے دھوکے سے آہ نکل گئی، یہ کہنا تھا کہ یزید کی بیویاں بھی باہر نکل آئیں، وہ بھی چیخنے لگی، اور یزید کے دربار میں ایک آہ و بکا کا ماتم چھا گیا کہ ہائے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ وہ رسول جس نے دنیا کو، دنیا کے اندر تہذیب دی، تمدن دیا، جس نے اس لباس میں ہم کو بٹھایا ہے، جس نے اللہ کے گھر میں جمع کیا ہے، اس نبی کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تعریف تو میں نے بڑی چھوڑ دی ہے، آپ کے ضبط کے بندھن بندھ نہ پاتے، رک نہ پاتے، ٹوٹ جاتے، اس وجہ سے ہم نے وہ تاریخ کو بیان نہیں کیا۔ مختصر طور پر یہ ہماری تاریخ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اب علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، ہے اور رہے گا، فاجر تھا، ہے اور رہے گا، کل قیامت میں اللہ جو کرے گا اس کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اس نے پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک اپنا لشکر بھیجا، اور عبداللہ ابن زبیر مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، ان کو جا کر کے بیعت کرنے کے لیے کہا، انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، تو اسی کم وقت نے جبل ابی القیس کے اوپر توپ کو نصب کیا تھا، منجنی کو نصب کر کے مکہ کے لوگوں کے اوپر پتھر برسائے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار ایک گر گئی تھی۔ اتنا ظلم کیا اس نے۔ اس کے بعد پھر مدینے کے اوپر ظلم کیا، کس نے؟ یزید نے ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہا تھا 3 دن تک آپ آزاد ہو، ان عورتوں کے ساتھ جو چاہتے ہو کرو۔
لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد محترم ہیں، ہم ان کو کسی طرح سے بھی اور کسی طرح بھی ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی لفظ، ایسی انگلی جو ان کی طرف اٹھائی جائے اور برائی سے اٹھائی جائے برداشت نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ قرآن کے کاتب ہیں، قرآن کریم کے لکھنے والے ہیں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یزید میرا بیٹا اس طرح نالائق نکلے گا؟ ان کو کیا خبر تھی کہ میرا بیٹا اتنا گندا ہے؟ انہوں نے تو جب ولی عہد اس کو بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، اپنا جانشین مقرر کیا تھا، دربار الہی میں ہاتھ اٹھائے تھے، اے پروردگار اگر یہ شخص میرا بیٹا اگر اس لائق ہو کہ یہ حکومت چلا سکتا ہے، امن قائم رکھ سکتا ہے، تو اے اللہ اس کو زندہ رکھیے گا، اگر اس قابل نہ ہو تو اس کو ختم کر دیجیے گا۔ انہوں نے تو یہ دعا بھی مانگی تھی، رخصت ہو گئے۔ بہرحال یہ مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں گے، آپ سے کوئی سوال کرے گا تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ اور پھر جیسا کہ مولانا نے، یہاں کے وہ باشندے ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں۔ میں ایک ایسے شہر سے آیا تھا جہاں پر شیعہ نہیں ہے، جہاں پر بریلویت کا زور تھا، ہمیں ان کے بارے میں نالج تھی۔ جب یہاں آیا ہوں تو معلوم ہوا ہے شیعت کا عروج ہے، یہاں ان کا غلبہ ہے۔ مجھے ان کے بارے میں پڑھنا پڑا اور پھر مجھے ان کی گفتگو آپ کو بتانی پڑی، لیکن مولانا کو اس لیے بلانا ضروری تھا کہ لکھنؤ میں وہ صدر محترم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے باپ داداؤں کا بڑا لکھنؤ کے اوپر احسان ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو بلایا تھا، اور بلا کر کے اور اس لیے بھی بلایا تھا تاکہ آپ کے سامنے وہ لکھنؤ کے حالات ہیں، احوال ہیں، وہ پیش کر سکیں اور اس کے بعد آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنا ہے، اور جو باتیں ہم نے واقعہ کربلا سنایا ہے اس کو بھی ہمیں اپنے نظر میں رکھنا ہے، اور اس سے سبق کیا ملا ہے وہ بتا کر کے میں سب بات ختم کرتا ہوں، دعا کرا دیتا ہوں۔ اتنے بڑے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا، مسلم ابن عقیل کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی، ان کو موقع ملا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنے کا، لیکن قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں، جبکہ ان کی گردن پر اور تمام آل بیت کی گردن پر سر لٹکے تلواریں لٹکی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا شریعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، یعنی اپنی گردن کو کٹوانا منظور کر لیا لیکن شریعت کے قانون کو ٹوٹنا گوارا نہیں کیا۔ اب ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب شریعت کی بات آ جائے تو ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کر دینی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، مال و دولت کی، سب چیز کی قربانی پیش کر دینی ہے، لیکن شریعت کے قانون کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہم کو سبق ملا ہے، اللہ ہمیں اسی سبق پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں، مستورات کا بھی ممنون ہوں کہ وہ بھی بیٹھی رہیں، آپ بھی بیٹھے رہے۔ اللہ اسی طرح ہمیں اور آپ کو سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ، آل رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ اہل انت ان تعبد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، حاضرین ہیں ان کی جھولیوں کو بھر دیجئے، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اہل بیت کے خصوصاً آل رسول کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیجئے، مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، بیماری سے، آزاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیجئے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے گا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہار دنیا۔